عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے 9 مئی کے حوالے سے. یہ سارا کچھ سننے کے بعد جو ہے وہ بیلجیم والی بازی کا کیا حال ہو رہا ہے؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے. پل ڈاٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے جو موجودہ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بڑی ہی خوفناک رپورٹ ہے. وہ جس سیاسی جماعت کی وابستگی اگر آپ کے ساتھ ہے ان تجزیہ کاروں اینکر پرسن صحافیوں کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کی فرق پڑتا ہے, جو نون لیگ جتتی ہے نا تو ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر. بلاول بھٹو زرداری بھی عدالت میں موجود تھے اور رائے سنتے وقت بلاول بھٹو اب دیدہ ہو گئے. کیا عمران خان کے فیئر ٹرائل کے لیے بھی قوم کو 50 سال انتظار کرنا ہوگا؟ جب آرمی چیف کی جانب سے انہیں سلوٹ کیا گیا تو آگے سے شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ سلوٹ کر کے اس کا جواب دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے 9 مئی کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ پل ڈاٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے جو موجودہ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بڑی ہی خوفناک رپورٹ ہے. اور وہ ان الیکشنز کے حوالے سے جو مبینہ قسم کی دھاندلیاں ہوئیں اس کے حوالے سے بڑا کچھ کہتی ہے وہ رپورٹ. اور پل ڈاٹ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کے الیکشنز کو جب اپنی رپورٹ جاری کرتا ہے تو اس کی رپورٹ کو بڑا اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے. تھوڑی دیر میں وہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آگے چلنے سے پہلے ایک دوبارہ ریمائنڈر آپ کے لیے کہ ہمارا ٹک ٹاک چینل بھی جو ہے اب ایکٹیویٹ ہو چکا ہے, اور اس کو بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں اس کو جا کے. یہ اسکرین کے اوپر آپ اس وقت اس جو ہمارا ٹک ٹاک چینل ہے اس کا ایڈریس آپ دیکھ رہے ہیں, آئی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ جا کے یہ ہمارا جینوئن اکاؤنٹ ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت سے میرے اکاؤنٹس وہاں پہ بنائے, لیکن ہمارا جینوئن اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ ہے, تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بڑا ایک تاریخی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا. اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو سے تھا. 2011 کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی, اور اس کا تعلق ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی, وہ جو ٹرائل تھا اس سے متعلق تھا. اب جا کے مطلب 2024 میں جا کے اس پٹیشن کا فیصلہ اب جا کے سامنے آیا. صدارتی ریفرنس تھا یہ, اس کے اوپر مختصر رائے جو ہے وہ جاری کی گئی. چیف جسٹس قاضی عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ جو ہے وہ اس ریفرنس کو سن رہا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا, عدالتی معاونین اور احمد رضا قصوری کو سننے کے بعد گزشتہ روز یہ رائے جو ہے محفوظ کی گئی تھی, اور اب مختصر رائے سناتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کی رائے اس معاملے پر متفق ہے. ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں. رائے یہ ہے کہ خود احتسابی کے لیے انتہائی عاجزی سے ماضی کے غلط اقدامات اور غلطیوں کا سامنا کرنا چاہیے. ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیے بغیر درست سمت میں نہیں جا سکتے. آرٹیکل 186 کے تحت کسی بھی عوامی مفاد سے متعلق قانونی سوال پر صدارتی ریفرنس پر رائے دینا ہوتی ہے. ہمارے سامنے سوال تھا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کو شفاف ٹرائل ملا. سوال تھا کہ بھٹو ٹرائل کے دوران ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کیے گئے. عدالتی رائے میں کہا گیا کہ صدارتی ریفرنس سے فوجی عامر ضیاء الحق کی حکومت میں بھٹو کی سزائے موت کے ٹرائل کو جانچنے کا موقع ملا. صدارتی ریفرنس بھٹو کی سیاسی جماعت کے دور حکومت میں داخل کیا گیا. اس کے بعد نگراں حکومتوں سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آئیں, لیکن کسی جماعت نے ریفرنس واپس نہیں لیا. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ عوام کی خواہش تھی کہ عدالت اس پر اپنی رائے کا اظہار کرے. سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق بھٹو کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نظر ثانی مسترد ہونے کے بعد فائنالٹی اختیار کر چکا ہے. یہ سوال کہ کیا ٹرائل کے دوران جو مواد اور شواہد پیش کیے گئے ان کی بنیاد پر بھٹو کو سزائے موت دی جا سکتی تھی. عدالت کی رائے ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا مشاورتی اختیار سماعت ہے. اس اختیار سماعت کے تحت عدالت شہادتوں کا دوبارہ جائزہ لے کر فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی. لیکن رائے میں کہا گیا کہ عدالت فیئر ٹرائل نہ ہونے کے حوالے سے بڑی آئینی اور قانونی خامیوں کی تفصیلی وجوہات میں نشاندہی کرے گی. اسلامی تناظر میں بھٹو ٹرائل کا جائزہ لینے کے سوال پر عدالت کو معاونت فراہم نہیں کی گئی. معاونت فراہم نہ ہونے پر نامناسب ہوگا کہ عدالت اس قانونی سوال پر اپنی رائے دے. سپریم کورٹ کی جانب سے صدارتی ریفرنس پر رائے سنائے جانے کے وقت بلاول بھٹو زرداری بھی عدالت میں موجود تھے, اور رائے سنتے وقت بلاول بھٹو اب دیدہ ہو گئے. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آج سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا ہے. عدالت نے تسلیم کیا ہے کہ ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے فیصلہ سنا رہے ہیں, عدالت نے یہ کہا, اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ہمیں تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. یہ جو رائے آئی سپریم کورٹ کے سامنے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر رد عمل آیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ذوالفقار بھٹو کے معاملے میں اس حقیقت تک پہنچتے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا, سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے. کیا عمران خان کے فیئر ٹرائل کے لیے بھی قوم کو 50 سال انتظار کرنا ہوگا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں عدالتی رائے صرف اسی صورت میں معنی خیز ہو سکتی ہے کہ عدالت عظمیٰ آج لاقانونیت کی راہ روکنے کے لیے پوری قوت سے بروئے کار آئے.
تو بھٹو ٹرائل کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی رائے آئی تھی، پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ایسی ہی کچھ ناانصافی جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو ہے وہ پہلی ملاقات ہو گئی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد، اور اس میں جنرل عاصم منیر نے انہیں وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا، اور اس دوران پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور سیکورٹی امور سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر وزیر اعظم جو ہے وہ ایکچولی باہر بلڈنگ سے باہر تک آئے آرمی چیف کو ویلکم کرنے کے لیے، اور جب آرمی چیف کی جانب سے انہیں سلوٹ کیا گیا تو آگے سے شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ سلوٹ کر کے جو ہے اس کا جواب دیا۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے ناقدین ہیں وہ اس کے اوپر بہت تنقید کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کو یہ سلوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آرمی چیف جو ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر آگے سے جو ہے اس کو سلوٹ کر کے جواب نہیں دیا جاتا کسی سلام کا۔ بہرحال ایک یہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں پل ڈاٹ کی وہ رپورٹ، بڑی ہی حیران کن رپورٹ ہے، میرے لیے ویسے اتنی حیران کن بھی نہیں ہے۔ عام انتخابات 2024 کے حوالے سے یہ جائزہ رپورٹ ہے۔ اس میں رپورٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 میں سب سے کم منصفانہ سکور جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ پچھلے انتخابی ادوار کے مقابلے میں شفافیت کے سکور میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ انتخابی ادوار کے مقابلے میں شفافیت کے سکور میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قبل از پولنگ مرحلے کے دوران انتخابات کے شیڈیول میں کافی تاخیر اور سیاسی جبر دیکھا گیا۔ قبل از پولنگ مرحلے میں نگراں حکومت کی جانب سے غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال رہی۔ موبائل بندش نے انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کے لیے بھی مشکلات پیدا کیں۔ فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان بڑے پیمانے پر تفاوت کے الزامات نے بھی انتخابات کی ساکھ کے بارے میں خدشات کو بڑھا دیا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم 48، 46، 45 اور 49 کی اشاعت میں تاخیر کی گئی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 95(10) کے خلاف ورزی نے الیکشن کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا۔ پولنگ کے دن موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی نے صرف الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے سمجھوتا کیا۔ پولنگ مکمل ہونے کے بعد طے شدہ وقت سے زیادہ عارضی نتائج کے اعلان میں تاخیر نے انتخابات کی ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دیا۔ پل ڈاٹ کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ 25 دنوں تک ایک بڑا تنازع بنی رہی، جبکہ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئیں۔ پری پول مرحلے کے لیے تشخیص کا سکور 50% تھا، جو 2013 کے 62% کے سکور سے نمایاں طور پر کم ہے۔ الیکشن کے دن پولنگ کے عمل کا سکور 58% رہا، یہ 2018 کے سکور سے بھی کم تھا جو 64% تھا، جبکہ پولنگ ڈے کا مرحلہ ووٹنگ، پولنگ عملے کی کارکردگی اور پولنگ اسٹیشن کا معیار 2018 کے عام انتخابات کے مقابلے میں زیادہ خراب ہے۔ مجموعی طور پر عام انتخابات 2024 کے معیار نے 49% سکور کیا ہے۔ معیار کا سکور نہ صرف 50% سے کم ہے بلکہ پچھلے 2 انتخابات کے مجموعی سکور سے بھی کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق ووٹوں کی گنتی، نتائج مرتب کرنا، ٹرانسمیشن، استحکام، عارضی نتائج کا اعلان اور انتخابات کے بعد کے عمل کو کم از کم 40% سکور ملا۔ الیکشن کمیشن 2024 کے عام انتخابات میں ہونے والے بے ضابطگیوں کے مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ الیکشن کمیشن عبوری نتائج کی ترسیل، استحکام اور اعلان میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کرے۔ سو ان اے وے یو کین سے کہ پل ڈاٹ نے جو ہے وہ ان الیکشنز کو فیل قرار دے دیا کہ 50% جو وہ سکور ہونا چاہیے تھا وہ تک جو ہے وہ مختلف مرحلوں کے اوپر اچیو نہیں ہو سکا۔ اور بار بار یہ جو بات کی جاتی ہے، اس کا جو موازنہ کیا جاتا ہے کہ جناب 2018 میں دیکھیں ہوا تھا، تو اگر میں اکثر جو نون لیگ کے لونڈے لپاڑے ہیں، میں اکثر ان کی گفتگو سن رہا ہوں، کہتے ہیں وہ 2018 میں بھی تو ہوا تھا نا، تو 2024 میں ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میرا جب میں یہ آرگومنٹ سنتا ہوں نا تو میرا اس کے اوپر سب سے بڑا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ جی پہلے بھی تو ہوتا تھا، بات یہ نہیں ہے پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی جتنا ہوتا تھا کم تھا، زیادہ تھا، غلط تھا، اور آج بھی جتنا بھی ہے غلط ہے، اسے غلط ہی کہا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب چونکہ پہلے ہوتا تھا تو اگر اس بار بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قوموں کی ترقی ہونی چاہیے، آپ آگے آگے چلیں، آپ کے چلتے چلتے انتخابات جو ہیں وہ ایکچولی پہلے سے بہتر ہونے چاہیے، پچھلے سے اور بہتر ہونے چاہیے، ٹیکنالوجی کا استعمال بہتر ہونا چاہیے، صاف و شفاف ہونے چاہیے، کاؤنٹنگ کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے، کینڈیڈیٹس کے جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے انتخابات جو ہیں وہ بہتر ہونے کے بجائے پیچھے کی طرف چل رہے ہیں۔ وہ جو پچھلا تھا وہ اس سے خراب تھا، جو اس سے پچھلا تھا وہ اس سے بھی زیادہ خراب تھا۔ 2013 سے بلکہ 2008، 2013، اس کے بعد 2018، 2024 ہمارا ہر الیکشن جو ہے پہلے والے سے اور بھی زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے۔
لیکن بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ وہ جس سیاسی جماعت کی وابستگی اگر آپ کے ساتھ ہے ان تجزیہ کاروں اینکر پرسن صحافیوں کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کی فرق پہنتا ہے، جو نون لیگ جتتی ہے نا تو ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر. بات یہ ہے کہ آپ کی لائلٹی جماعت کے ساتھ ہی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی لائلٹی اس ملک کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس ملک کا نظام آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ارسپیکٹو کہ کون جیتتا ہے تو کون نہیں جیتتا. آپ کا اس سے نہیں تعلق ہونا چاہیے. میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ نیوٹرل جرنلزم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ اسے غلط تو بولیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کا بینیفیشری اس مرتبہ کوئی ایک ایسی جماعت یا ایک ایسا سیاسی رہنما ہے جو آپ کو بڑا پسند ہے یا آپ کی آنکھوں کا تارا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو جی کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، پچھلی باری بھی تو ایسی، ڈزنٹ میٹر. تو پھر اسی لیے آج اگر میں 2024 کے انتخابات کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو 2029 میں جب انتخابات ہوں گے نا اور جب اس میں بھی دھاندلی ہوگی تو میں کہہ سکوں گا کہ میں نے 2024 میں بھی کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو آج میں اگر 2029 کے خراب ہوتے ہیں تو میں اسے بھی یہ کہہ سکوں گا. یہ ہے مورل سٹینڈ جو آپ کو لینے کی ضرورت ہے. خیر، اس کے علاوہ جناب مسلم لیگ نون کی ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کو قریب لانے کی کوششیں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہیں، اور رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو ٹیلی فون کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ جی صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری کی ہم حمایت کریں گے، اور ایم کیو ایم انہیں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ دینے پر رضامند ہو گئی ہے. اور رابطہ کمیٹی کے ارکان کو بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کی آئینی ترامیم پر تعاون کی مثبت یقین دہانی بھی کرا دی ہے. اس کے علاوہ پنجاب کی 18 رکنی کابینہ کا جناب اعلان ہو گیا ہے. بڑی دیر کر دی مہرباں، آتے آتے کافی دیر سے انتظار ہو رہا تھا، اب جا کے وہ اعلان جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہو گیا ہے. گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر بلیغ الرحمان صاحب کی جو وہ گورنر ہاؤس ہے وہاں پہ یہ حلف لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وہاں پہ موجود تھیں. حلف اٹھانے والوں میں مریم اورنگزیب جنہیں سینئر وزیر کا عہدہ دیا گیا ہے، عظمہ بخاری وزیر اطلاعات، عاشق حسین کرمانی، بلال یاسین، مشتبہ شجاع الرحمان کو فائنانس جو ہے وہ دیا گیا ہے، سہیل شوکت بٹ، سلمان رفیق انہیں ہیلتھ کا شعبہ دیا گیا ہے، خواجہ عمران نذیر، اس کے علاوہ ذیشان رفیق، ملک صہیب احمد، شیر علی گرچانی، رمیش سنگھ اروڑا کو جو ہے مائنورٹیز کی منسٹری دی گئی ہے، اور خلیل طاہر سندھو. تو 2 غیر مسلم جو ہیں وہ اس مرتبہ اس کیبنٹ میں شامل کیے گئے ہیں پنجاب کی اس گورنمنٹ میں. اب یہ ایک پہلا فیز ہے، ویل اسٹل ہیو ٹو سی کہ دوسرا فیز کب آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کتنے منسٹرز کو شامل کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب خیبر پختونخوا کی بھی 15 رکنی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کابینہ کے اندر ارشد ایوب، شکیل احمد، فضل حکیم خان، محمد عدنان قادری، عاقب اللہ اور محمد سجاد جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. مینا خان، فضل شکور بھی اس کے اندر شامل ہے. 5 مشیروں کی تقرری بھی کی گئی ہے، اور ان کا بھی حلف جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے یہ ان سے حلف لیا. جب یہ حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی تو قیدی نمبر 804 کے نعرے جو ہیں وہ اس تقریب کے اندر جو ہے وہ مارے جا رہے تھے، اور بلکہ بار بار جو ہے یہ تقریب ڈسٹرپٹ بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پہ اتنی جو ہے وہ ڈسٹرپشنز تھی، نعرے بازی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. بلکہ خود علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ لوگوں کو چپ کرانا پڑا کہ بھائی تقریب تو چلنے دو، تقریب تو آگے. یہ کچھ ایسا ہی سب کچھ جو ہے وہ ہم نے علی امین گنڈا پور کا جو اوتھ جب انہوں نے لیا تھا بطور چیف منسٹر، اس کے اندر بھی ہم نے کافی اس قسم کی جو ہے انٹرپشنز ہم نے دیکھی تھیں. اچھا جی، ایک جو خوشخبری آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ حد تک، وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. تو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم اور دیگر سیاسی پارٹیوں کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں. مخصوص نشستیں الیکشن میں جنرل نشستوں کے تناسب سے دی جاتی ہیں، لیکن سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں دی گئیں. الیکشن کے بعد بھی مخصوص نشستیں الاٹ کی جا سکتی ہیں. جج صاحب نے پوچھا کہ یہ کیس صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے یا پورے ملک تک ہے؟ تو قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر یکساں فیصلہ دیا ہے. ہمارے حصے کی مخصوص سیٹیں آئینی اور قانونی طور پر تقسیم نہیں کی جا سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ جن کو سیٹیں دی گئی ہیں وہ حلف نہ لیں. عدالت نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حلف سے روکا جائے، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں، پھر کوئی آرڈر جاری کریں گے. وکیل نے کہا جی الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے لسٹ نہیں دی. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے لسٹ نہیں دی تو پھر یہ سیٹیں دوسروں کو بھی نہیں دی جا سکتی. تو بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے قاضی انور کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کل تک جو ہے وہ اسٹے آرڈر دے دیا. 1 دن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹے آرڈر دے دیا کہ جی ان لوگوں سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو الاٹمنٹس ہوئی ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہوئی ہیں، یعنی مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، ان کی خواتین جو ہے وہ حلف نہ اٹھائیں، ابھی حلف نہ اٹھائیں. ایک جو ہے وہ 1 دن کا جو ہے یہ اسٹے دے دیا گیا ہے اس معاملے کے اوپر. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی،
اور انہوں نے کہا ہے جی کور کمانڈر کانفرنس اعلامیہ کی میں تائید کرتا ہوں. اب یہ کل یہ اعلامیہ آیا تھا اور اس اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ جی 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں اور جنہوں نے یہ پلان مرتب کیا اور جنہوں نے تخریب کاری کی ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس اعلان کی تائید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بننا چاہیے اور CCTV ویڈیوز نکالی جائیں. ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، نہ تصادم چاہتے ہیں، ہماری پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہے. بس ویسے میں سن رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ سننے کے بعد جو ہے وہ بیلجیم والی بازی کا کیا حال ہو رہا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے. یہ اس بار عمران خان صاحب نے خود کہا ہے بائی دی وے. اچھا انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے ہماری مخصوص نشستیں چھین کر جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہیں. PTI کو مخصوص نشستیں نہ دے کر ہماری خواتین پر ظلم کیا گیا. الیکشن میں دھاندلی الیکشن کمیشن نے کی. ہم الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. جمہوریت میں پرامن احتجاج ہر جماعت کا حق ہے. 8 فروری سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. مجھے معلوم ہے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا، بتانا نہیں چاہتا. تو یہ دوسری دفعہ عمران خان صاحب نے ان تمام لونڈے لپاڑے جو 8 فروری سے لگے ہوئے تھے نا، خاص طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 9 فروری کو بہت سے لونڈے لپاڑوں نے اپنے ویلاگز بنائے تھے کہ گاڑیاں آ گئی ہیں اڈیالہ جیل عمران خان سے ملنے کے لیے، 2 جنرل، 3 بریگیڈیئر، 3 میجر، 2 کیپٹن، یہ بیٹھ کے لسٹیں نکالنا شروع کر دی تھی کہ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں اڈیالہ جیل میں، ہائی پاور قسم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی مجھ سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا ہے. تجھے کہتے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور مجھے پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. خیر اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ IMF کو خط اس لیے لکھا کیونکہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں. ہمارا 70% پیسہ قرضے اتارنے میں چلا جاتا ہے. اتوار کو دھاندلی کے خلاف بڑا جلسہ کریں گے. کہاں کریں گے دیکھنے سے تعلق رکھے گا. شریف خاندان کا سب سے بڑا یوٹرن، پہلے ووٹ کو عزت دو اور اب بوٹ کو عزت دو. بات صحیح ہے، میں عمران خان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی نون لیگ کا یہ یوٹرن ہے. لیکن یوٹرن کے بارے میں عمران خان صاحب اگر گفتگو کریں یا تجزیہ کریں تو چنگا نہیں لگتا. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں اچھا نہیں لگتا. مطلب آپ تو اس کے موجد ہیں اس ٹرم کے پاکستانی سیاست کے حوالے سے. ماشاءاللہ جتنا آپ نے یوٹرن کا استعمال کیا وہ تو کسی نے بھی نہیں کیا ہوا. خیر اینی وے انہوں نے کہا کہ جی انتخابات میں دھاندلی کا الزام نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن پر آتا ہے. انتخابات میں جیتنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو صرف 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں. لو جی 4 حلقے دوبارہ آ گئے، 4 حلقوں کا آڈٹ کروا دیں. پشاور سے نور عالم، لاہور سے نواز شریف اور اون چودھری، جبکہ اسلام آباد کا کوئی حلقہ کھلوا کر آڈٹ کروا لیں. ان انتخابات سے صرف 3 جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے. کیا پرامن احتجاج ٹکراؤ ہے؟ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو جمہوریت کو ختم کر دیں. مولانا فضل الرحمان خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت گرانے کا کہا تھا. خواجہ آصف صاحب نے تو ویسے میرے ہی انٹرویو میں کہا تھا. باجوہ نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، غلام بن کر نہیں بیٹھ سکتا. ووٹ کسی کو پڑے جتوا کسی کو دیا گیا. نون لیگ کی 25 سے زیادہ نشستیں نہیں تھیں مگر ان کی حکومت بنوا دی گئی. ہمیں غلامی قبول کرنے کا کہا جا رہا ہے. غلامی قبول کرنے والی قوم ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. ہماری پارٹی میں کوئی فوج کے خلاف نہیں. انتخابات پر تنقید، فوج پر تنقید کیسے ہو سکتی ہے؟ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا. لوگ نہیں مانے کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے. جب تک جیل میں رکھنا ہے رکھیں، غلامی قبول نہیں کروں گا. رجیم چینج کے بعد معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. ملک کے لیے کہا تھا کہ مستحکم حکومت آنی چاہیے. IMF سے ملاقات میں کہا تھا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور یہ شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے. تو یہ جناب یہ عمران خان صاحب نے یہ ساری گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ کل ہم نے ایک آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی شاندانہ گلزار صاحبہ کی، پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں. انہوں نے اس ویڈیو کے اندر یہ کلیم کیا تھا کہ جی مریم نواز کی کوئی ایک آڈیو ہے جس کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو مارنے کے بارے میں بات کر رہی ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ یہ جو آڈیو ہے یہ کہاں پہ سنی، کہاں سے آئی ان کے پاس، لیکن انہوں نے یہ کلیم کیا. اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک تو یہ کہا کہ جی میں ان کو کورٹ لے کے جاؤں گی، اور انہوں نے کہا کہ دوسری بھی کچھ چیزیں انہوں نے کی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے بعد آج جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر اریسٹ شاندانہ گلزار کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹاپ ٹرینڈز کے اندر آیا ہوا ہے. اور مطلب خاص طور پہ موسٹ پرابلی مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس ٹرینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کا نام ECL سے نکالنے سے متعلق درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت عدالت نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سے سوال کیا کہ ہم نے آج وفاقی سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ ایڈیشنل سیکرٹری نے کہا کہ سیکرٹری داخلہ دستیاب نہیں، وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں. عدالت نے پوچھا کہ شیخ رشید کا نام ECL میں کیوں ڈالا گیا ہے. اس پہ ایڈیشنل سیکرٹری نے بتایا کہ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں شیخ رشید کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی تھی. ایڈیشنل سیکرٹری کے جواب پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں شیخ رشید کا نام اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ وہ اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ تھے.
اس اسکینڈل کی تحقیقات کے بعد نیب نے ملزمان کی فہرست سے شیخ رشید کا نام نکال دیا تھا. عدالت نے ایڈیشنل سیکرٹری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کہ اگر اس کیس میں مطلوب نہیں تو ان کا نام کس نے ای سی ایل میں ڈالا ہے. 2 گھنٹے آپ کو دے رہے ہیں, تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.